السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں لبرل کیوں نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ جو مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، میرا پیج لال کا پیج فالو کرتے ہیں یا میرا ذاتی پیج فالو کرتے ہیں، جب میں ویریس ایشوز پہ پوسٹ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اوہ یہ دیسی لبرل۔ وہ کون سے ایشوز ہوتے ہیں؟ اکثر وہ اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جس میں یا تو اقلیتوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں، مائنورٹیز کی بات کر رہا ہوتا ہوں، یا میں پاکستان کی مذہبی جو پارٹیاں ان پر تنقید کر رہا ہوتا ہوں، یا حکومت وقت پر تنقید کر رہا ہوتا ہوں، یا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے، یا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دین اور سیاست جو ہیں ان کو جدا ہونا چاہیے، ریاست جو ہے اور دین جو ہے ان کو جدا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے۔ جب میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو لوگ جو ہے نا وہ فوراً یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو لبرل ہوئے، آپ دیسی لبرل ہوئے۔ مگر اس قسم کی باتیں بہت سارے مختلف لوگ بھی کرتے ہیں جن کا ہو سکتا ہے لبرلزم سے تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر کے اندر سوشلسٹ سوچ کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو اور اکثریت کو، یعنی کہ ایک کثیر المذہبی ملک کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو امن و امان سے رہنا چاہیے، اور تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کے برابری کے حقوق ہونے چاہیے۔ یہ صرف لبرلز نہیں کہتے، سوشلسٹ بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے۔ سیکولر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو اپنا دین چھوڑنا پڑے، سیکولر سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک ریاستی امور کا تعلق ہے ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا۔ ہر مذہب جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا تمام مذاہب کے درمیان۔ پھر سوشلسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ہر حوالے سے مردوں کے حقوق کے برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق تو بالکل ہے، مگر یہ کہ اس فرق کی بنیاد پہ کسی قسم کا امتیازی سلوک ہو خواتین کے ساتھ، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اب سارے سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ خواتین کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں ہوئیں، ان کو ایک لوور سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا گیا، مگر اب یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لبرل ہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ سوشلسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں، اگرچہ ایک مختلف پہلو سے۔ تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہو گئیں جو کچھ حد تک کامن نظر آتی ہیں۔ سیکولرزم کی بات ہے، یا جمہوری حقوق کی بات ہے، یا بنیادی شہری حقوق کی بات ہے، تو سوشلسٹ بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور لبرلز بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ مگر جس وجہ سے میں اپنے آپ کو لبرل نہیں کہتا وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لبرلزم بیسکلی سرمایہ داروں کا فلسفہ ہے، سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنے کا فلسفہ ہے، اور سرمایہ داری نظام کا ایک الٹیمیٹ فلسفہ میں اس کو سمجھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی انفرادی آزادیاں جو ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے۔ لبرلز یہ بات کرتے ہیں نا کہ انفرادی آزادیوں کی وہ بات کرتے ہیں، انڈیویجول فریڈمز کی وہ بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ، اسمبلی، ایسوسیشن وغیرہ، یہ سب لبرلزم کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ تو وہاں پہ اس انفرادی آزادی کے اندر وہ یہ آزادی بھی شامل کرتے ہیں کہ میرے پاس نجی ملکیت اور ذاتی ملکیت کا حق ہونا چاہیے، یعنی کہ میں ایک بڑی سی فیکٹری بھی رکھوں یا زمین بھی رکھوں، اور پھر اس پہ میں لوگوں کو امپلائی کروں، اور امپلائی کر کے میں ایک سرمایہ دار بنوں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، لبرل فلسفہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی فرد سے یہ حق لے لیا جائے کہ وہ ذاتی ملکیت یا اور ذرائع پیداوار پر ملکیت کا پر حاکم ہو، اور اس پر وہ اپنی اونرشپ جو ہے جما کے رکھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیویجول فریڈم کی نفی ہے۔ ہم جو سوشلسٹ ہیں ہم سمجھتے ہیں انفیکٹ بالکل اس کی الٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول فریڈمز اس ملک کے اندر قائم ہی نہیں ہو سکتا جس ملک کے اندر 90% آبادی جو ہے اس کو ذرائع پیداوار سے محروم کر دیا جائے، اکنامک ریسورسز سے محروم کر دیا جائے، اور صرف 10% آبادی جو ہے وہ تمام ذرائع پیداوار یعنی معاشی جو وسائل ہیں ان پر قابض ہو جائے، اور پھر 90% جو آبادی ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ اس 10% آبادی کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں، اور ایسے حالات میں کام کرنے پر مجبور ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ 10% آبادی جو ہے امیر سے امیر اور تر ہوتی چلی جائے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ غربت کی سطح میں ہی رہیں، یا کم سے کم ان کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہ آئے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لبرلزم کیونکہ اپنی انڈیویجول فریڈم کی ایک بنیادی شرط، انفرادی آزادی کی بنیادی شرط یہ رکھتا ہے کہ بھئی میرے پاس سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کا حق ہونا چاہیے، اور میرے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ میں نجی ملکیت کا مالک رہوں،
اور اس کو جس طرح سے بہتر سمجھتا ہوں اس کو استعمال کروں. اسی وجہ سے میں لبرلزم کا نہ صرف اپنے آپ کو لبرل نہیں کہتا بلکہ میں لبرلزم کا مخالف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. اگرچہ بہت سارے میرے اچھے دوست لبرلز ہیں, مگر اس پوائنٹ کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے کہ در حقیقت ایک لیول پہ تو بات ساری سماج کی جاتی ہے کہ ہر بندہ برابر ہونا چاہیے, اس کے برابر شہری حقوق ہونے چاہیے, اس کے برابر سماجی حقوق ہونے چاہیے, ہر بندے کو فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے. مگر ریالٹی میں ایسے نہیں ہوتا. ریالٹی ایسے ہے کہ جب آپ معاشی اعتبار سے صرف چند لوگوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ وسائل پر مکمل طور پہ قابض ہو جائیں اور باقی تمام سوسائٹی ان کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو, تو ان ایفیکٹ وہ ان کے سبارڈینیٹ بن جاتی, ایک طرح کی ان کے غلام بن جاتی. اور اس کیفیت میں ایک طبقے کے پاس تمام وہ لبرل آزادیاں ہیں اور 90% عوام کے پاس وہ لبرل آزادیاں نہیں ہوتی, نہ وہ ہو سکتی کیونکہ وہ بنیادی وسائل سے ہی محروم ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ ہے لبرلزم کا, جو پرومس ہے لبرلزم کا کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر کا شہری ہوگا, ایکوالٹی ہوگی, وہ سرمایہ داری نظام کے اندر پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور لبرلزم کی سب سے بڑی جو ہپوکریسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو پہچان نہیں پاتا. لبرلز جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ جو بڑے بڑے اور خوبصورت پرنسپلز جن کی وہ وضاحت کرتے ہیں, وہ پرنسپلز کبھی بھی سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے پورے نہیں ہو سکتے. وہ عزائم, وہ گولز, وہ الٹیمیٹ قسم کی ایکوالٹی جس کی وہ ہر طرف بات کرتے ہیں, وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر, ایک کلاس بیس سوسائٹی کے اندر, ایک ایسے سماج کے اندر جہاں امیر جو ہے وہ غریب کا استحصال کرتا ہے, ایسی سماج کے اندر وہ کبھی بھی جو ہے وہ گولز اچیو نہیں ہو سکتے, وہ عزائم مکمل نہیں ہو سکتے, وہ منزل آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک طرح سے کہہ لیں ہپوکریسی جو ہے نا لوگ سمجھ جاتے ہیں. شاید وہ اس کو ان لفظوں میں نہیں ڈالتے جن لفظوں میں ڈال رہا ہوں, مگر وہ یہ بات ضرور سمجھ جاتے ہیں کہ لبرلزم جو ہے نا وہ ایک مخصوص طبقے کا فلسفہ ہے, وہ اس انگلش اسپیکنگ اپر کلاس کا فلسفہ ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اس سے اپنے آپ کو ایلینیٹڈ اور آئسولیٹڈ سمجھتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کرتے. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے خیالات جو کہ پاکستان کے اندر لبرلز پبلک ڈومین میں لے کر آئے, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے غلط نہیں ہیں بلکہ اچھے خیالات ہیں, وہ بھی ریجیکٹ اسی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اس ایلیٹ کلاس کے ساتھ, تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سارے ہی خیالات جو ہم ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ بھی کوئی مثبت پہلو نہیں. میں سمجھتا ہوں جہاں تک اس تصور کا خیال ہے کہ ایک ایسا سماج ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہر شہری جو ہے اس کے نہ صرف برابر سیاسی حقوق ہوں, یہ تو لبرلزم بھی چاہتا ہے, مگر اس سے مزید کہ ان کے تمام لوگوں کے, تمام شہریوں کے برابر کے معاشی حقوق بھی ہوں. جب یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے جو سیاسی حقوق ہیں اور ان کی جو سماجی پوزیشن ہے وہ بھی برابر ایک ریل ایکوالٹی کی بن جائے گی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ لبرلزم کے گولز کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ ایک سوشلسٹ نقطہ نظر نہ رکھیں, جب تک کہ آپ اس کے اندر اس چیز کو شامل نہ کریں کہ جہاں پہ ہم سیاسی برابری کی بات کرتے ہیں اور قانونی برابری کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جب تک آپ معاشی اپرچونٹیز کی برابری کی بات نہیں کریں گے, جو کہ سرمایہ داری نظام کی مخالفت ہے بنیادی طور پہ, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں